بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ قرآن مجید کو فرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید ہی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور اس مہینے میں نہ صرف قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ یہ جو آیت جو رمضان کے مہینے کے بارے میں اتری، یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ ایک مدنی صورت ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت قرآن مجید کا 2/3 حصہ نازل ہو چکا تھا، اور پھر یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی مسلمانوں کی طرف۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ دوبارہ سے آیا ہے، اور ہمیں دوبارہ سے اس کو اسی طریقے سے ویلکم کرنا ہے اور اس کے لوازمات اسی طریقے سے پورے کرنے ہیں کہ جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ہمیں یہ اناؤنس کیا کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خاصیت جو ہے وہ اسی چیز سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ رمضان المبارک میں ایک سیریز چلتی رہے گی جس میں میری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن مجید کی جتنی بھی گہرائی سے اسٹڈی کر سکیں، اور قرآن مجید کی جو کمپائلیشن ہے، قرآن مجید کا جو اصل جس طریقے سے کمپائل ہوئی، قرآن مجید کی جو سائنس ہے، قرآن مجید میں جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ورسز ہیں، ان سب کو ڈسکس کیا جائے کہ جہاں نہ صرف ہم قرآن مجید کو پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس سے ثواب حاصل کریں، بلکہ قرآن مجید کی اصل کو بھی سمجھیں کہ ہم قرآن مجید پر کیوں یقین رکھتے ہیں، قرآن مجید ہم کیوں بلیو کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن مجید کے چیلنجز کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا، اور کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید وہ واحد ریلیجس بک ہے کہ جس میں آج تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لوگ بے شمار کوشش کرتے رہے اس میں نقطے نکالنے کی، لیکن جو آنیسٹ ایکیڈیمک سرچ کرتے رہے اس پر، ان کو یہ بات ماننا پڑی کہ قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بس میں اتنا میسج دوں گا کہ آج جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔